إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں غیب کی 5 چابیاں بیان کی ہیں. غیب کی 5 چابیاں بیان کی ہیں، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسے چابیاں ہی کہا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چابی غیب کی سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے یہ بیان کی، بے شک ساعہ کا علم، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی زمین میں اسے موت آئے گی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی علم رکھنے والا ہے اور اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کی شرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. انہو قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہو قال، بے شک نبی نے کہا، مفاتیح الغیب خمسن،
مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں، اور 5 میں نے قرآن میں پڑھ دیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس میں سے ایک چیز پر مجھے آج جمعہ کا خطبہ دینا ہے، حدیث میں اسے آخر میں کہا گیا اور قرآن میں اسے پہلے نمبر پر کہا گیا ہے۔ حدیث میں آخر میں اللہ کے رسول نے کہا وَلَا يَعْلَمْ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا ہے قیامت کب آئے گی سوائے اللہ عز و جل کے، اللہ ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے۔ سورہ محمد کے اندر ایک آیت ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت آئے گی تو سدھریں گے، قیامت آئے گی تو مان لیں گے باتوں کو، قیامت آئے گی تو یقین آ جائے گا ان لوگوں کو، انہیں انتظار ہے قیامت کا اور وہ بھی اچانک آ جائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اللہ کہتا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی علامتیں آ چکی ہیں، اسے دیکھ لو، عبرت حاصل کرو۔ قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں، اسے دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو۔ حدیث جبرائیل جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ اور میں بچپن سے الحمدللہ یہ حدیث سنتے ہوئے آ رہے ہیں، الفاظ حدیث کے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں علامات سے پہلے، قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی یہ گارنٹی ہے جی، سونے والے سوتے ہی رہیں گے، ایسے ہی آ جائے گی قیامت، جمعہ کے دن ہی آئے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہیں وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ فِيهِ خُلِقَ آدم، جمعہ میں آدم کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن آدم کو جنت میں داخلہ دیا گیا، جمعہ کے دن آدم سے غلطی ہوئی، جمعہ کے دن آدم کو زمین میں ڈالا گیا، جمعہ کے دن ہی آدم کی توبہ قبول کی گئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ سبحان اللہ، وَفِيهِ تقوم الساعہ، یہ حدیث کا لفظ ہے صحیح مسلم، مگر سوال یہ کون سی جمعہ؟ یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ علم اللہ کے پاس، جمعہ کے دن آئے گا یہ گارنٹی ہے، کون سی جمعہ کو آئے گا یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بتائی جاتی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث جبرائیل، بڑی مشہور حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، کیسا سوال جبرائیل کر رہے ہیں اور جواب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے جواب مانگ رہے ہیں۔ یہ جمعہ سے یہ جواب یہاں سے لے کے اٹھو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، جبرائیل پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی آپ مجھے بتائیے۔ پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کا جو اللہ کے رسول سے کیا گیا، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب اللہ کے نبی یہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، بہت اچھا جواب۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، اللہ اکبر۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے جواب کیسا ہے میرے نبی کا؟ میرے نبی کا جواب کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی کوئی بات آ جائے، کوئی آپ سے پوچھ رہا اور آپ بھی نہیں جانتے ہیں، آپ یہ جملہ پڑھ دیجئے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ کم سے کم یہ اتنا سنٹنس تو یاد کر کے جائیے نا، میرے رسول کا جواب ہے اور جبرائیل کو دیا ہوا جواب ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال ہے، فوراً جیسے ہی یہ جواب ملا جبرائیل پوچھتے ہیں فاخبرنی عن اماراتها، چلے قیامت کا علم تو نہیں ہے، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ اکبر، قیامت کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کی نشانیاں بتا دیا، تھوڑی نشانیاں بتائی۔ قیامت کی نشانیاں بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، کبرا بڑی کہتے ہیں اور صغرا چھوٹی کو کہتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام بیچ میں ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو علامتیں آئیں گی علماء کہتے ہیں وہ صغرا چھوٹی ہیں، مہدی وہاں سے بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی، علامات کبرا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علامات میں علماء کا یہ ماننا ہے، سونا نہیں، 90% علامتیں، 90% قیامت کی علامتیں جو چھوٹی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔
آ چکی ہیں، وہ تھوڑی ہی باقی ہیں. کتنی علماء کیا کہتے ہیں؟ 90%، 90% قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اور ہر علامت جب ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کو 1400 سال سے پہلے کہا ہے، تو ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی ذات پر بڑھ جاتا ہے. یہ بات نبی نے اتنا پہلے کہی تھی، یہ بات میرے رسول نے اس سے پہلے کہی. صالح بن فوزان حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے، من علامات صدق الرسول، یہ ان کا لفظ ہے. کہتے ہیں کہ نبی سچے ہیں، اس کے لیے قیامت کی علامتیں پڑھیے، اللہ کے نبی پہ ایمان بڑھتا جائے گا. اللہ اکبر. کیوں پڑھنا ہے قیامت کی علامتیں؟ کیوں جاننا ہے قیامت کی علامتیں؟ کیا یہ سب باتیں 1000 سال بعد ہونے والی باتیں، 1400 سال بعد ہونے والی باتیں اللہ کے نبی نے اس زمانے میں کہی ہیں، تو پھر یہ نبی سچے رسول ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے؟ اس کے لیے زندگی میں کبھی کبھی ایک آدھ جمعہ قیامت کی وہ علامتوں پہ سن لیجئے جو ظاہر ہو چکی ہیں. کیا ہے عنوان آج کا؟ قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، آ چکی ہمارے سامنے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے وہ علامت. جیسے جبرائیل کے جواب میں نبی کریم سوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو، کتنا اچھا جواب ہے. ان تلد الامۃ ربتها، پہلی علامت نبی کی زبان سے جو نکلی، لونڈی آقا کو جنم دے گی. لونڈی آقا کو جنم دے گی. جمعہ کے خطبے سنے ہیں، اولاد کی تربیت پر جب آپ نے تقریریں سنی ہوگی، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، لونڈی آقا کو جنم دے گی. سبحان اللہ. اس زمانے میں کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، لونڈی سے شادی کر لیتا تھا، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ جا کر بادشاہ بن جاتا. ایسی بھی تاریخ میں بے حساب مثالیں ہیں. یہ ایک معنی تو یہ علماء بیان کرتے ہیں. دوسرا ایک معنی، قیامت کے قریب ماں باپ جو ہے بچوں کے سامنے لونڈی کی طرح ہو جائیں گے، ڈریں گے، بات کرتے ہوئے ڈر ڈر کر بات کریں گے ماں باپ. پتہ نہیں میرا بچہ کب ناراض ہو جائے گا، غصہ آ جائے گا. میں نے دیکھا ہے ایسی اولاد کو اور ایسے ماں باپ کو، دوائی کے پیسے پوچھتے وقت بھی ڈر ڈر کر تھا. مجھے اس مسجد کے ایک مصلی نے انتقال ہو گیا، میں نے جنازے کی نماز پڑھائی اس مصلی کی، وہ مجھے فجر کی نماز کے بعد چلتے چلتے کہا میرے چھوٹے بیٹے سے بولیے وہ میری دوائی دلا دے، مجھے ڈر ہوتا ہے بولنے میں. مجھ سے کہا ہے اللہ تو گواہ رہنا، مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا. میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس مسجد میں پڑھائی میں نے. ماں باپ کی حیثیت بچوں کے سامنے، اب لگے ہاتھوں یہ بتا دوں میں تمہارے سامنے، پتہ نہیں ایک 15-16 سال کا بچہ، ماں باپ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. آپ کے واٹس ایپ میں آیا ہوگا اس نے گھر کی کیا حالت بنائی. زلزلہ آنے کے بعد بھی شاید گھر ویسا نہیں ہوتا، اس نے سارے گھر کو توڑ کے پھوڑ کے سارے گھر کو ستیاناش کر کے چھوڑ دیا ہے. ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں کے سامنے. جی یہ تو بڑے ماں باپ، چھوٹے بھی ڈرتے ہیں. یہ حالت آج ہے. نبی کریم ایمان بڑا نہیں بڑا؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں ایمان بڑا نہیں بڑا؟ میرے رسول نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ آقا کو لونڈی جنم دے گی، لونڈی کی حیثیت ماں باپ کی آ جائے گی. اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنائے. اس کے بعد کا لفظ دیکھو، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس کے بعد جو کہا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْتَرَ الْحُفَاتِ الْعُرَاتِ الْعَالَّةِ رِعَاءَ الشَّاءِ، 4 لفظ نبی نے کہا. اور تم دیکھو گے الحفات، جس کے پیر میں چپل نہیں ہے، الحفات، العرات، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، بس چھوٹا سا کپڑا پہن کے رہتا ہے، دور سے جو ہے برہنہ نظر آتا ہے. العرات، العالہ، فقیر، جو فقیر ٹائپ کا آدمی ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پیر میں چپل نہیں پہنتے ہیں. رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، 4 لفظ نبی کے، پیر میں چپل نہیں، سر کے اوپر کپڑا نہیں، ڈھنگ کے کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں. تیسرا لفظ فقیر ٹائپ کے لوگ ہیں
ڈھنگ سے کھانا ان کو میسر نہیں ہوتا ہے، بکریاں چرانے والے، چوتھا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیٹیگری کے لوگ ایک وقت آئے گا یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے ہماری بلڈنگ سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے علماء کہتے ہیں یہ عرب کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ عرب میں جو بدو ہوتے ہیں، کھیڑے کے رہنے والے ہوتے ہیں، بادیاں نشین ہوتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے. 50 ڈگری کی گرمی میں بھی پیر میں چپل نہیں، ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے کسی زمانے میں ان کے پاس، اور یہ ٹھیک سے کھانا تک میسر نہیں تھا. آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگیں ان کے ملکوں میں پائی جاتی ہیں اور کمپٹیشن چل رہا ہے. ہمارا ملک تمہارا ملک سے آگے ہے، تمہارا ملک ہمارے ملک سے آگے ہے. میرا ایمان میرے نبی پہ بڑھتا ہے. میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا یہ قسم کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے. یقیناً میرے نبی نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یتطاولون فی البنیان، کتنی 160 فلور کی بلڈنگ، وہ کہتا ہمارے ملک میں اس سے بڑی آ رہی ہے. ذرا 50 سال پہلے اٹھا کر دیکھ لو ان کی حالت. کھانا کھانے کی تہذیب نہیں ہے ان کے اندر، کھانا کھانے کی تہذیب نہیں ہے، میسر نہیں ہے کھانا ان کو. اچانک پیٹرول نکل جاتا ہے، اچانک دولت کے انبار آ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے میرے نبی کی بات سچی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول کی حدیث پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. ہمارے سامنے جو لوگ ہیں میرے نبی کی بات ان پر بھی صادق آتی ہے. کسی زمانے میں مسلمان اگر بیٹھا ہے، یہ ہماری حالت تھی، اپنے ماضی کو واپس لے کر آؤ انشاءاللہ، اپنے ماضی کو واپس لے کر آؤ. اگر ایک مسلمان بیٹھا ہے، چپل پہن کر اس کے سامنے سے کئی طبقات جاتے نہیں تھے. چپل نکال کے بغل میں رکھ کر اگر وہاں بیٹھا ہے، بغل میں رکھ کر نگاہوں میں نگاہیں نہیں ڈالتے تھے، نگاہیں نیچی رکھ کر وہاں سے گزرا کرتے تھے. آج بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر یہ چیز باقی ہے، جائیں دیکھیں. وہ لوگ جو وہ کام کرتے تھے آج بڑی بڑے ٹاور کے مالک ہیں. کتنے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بالکل سچی بات کہی ہے. یہ کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ علامات قیامت معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ جمعہ بیکار ہے. یہ جمعہ بیکار ہے. اس کا ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے. پہلی چیز قیامت کی علامتیں جو میں نے بار بار تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، اسے معلوم کرنے سے میرے نبی کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. عبادت میں اللہ کا ڈر، عبادتوں میں خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف. دنیا کی بے ثباتی کے بے دنیا کچھ نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. اصل آخرت ہے، آخرت کی تیاری، عمل میں تیاری. یہ ساری چیزیں قیامت کی علامتوں سے معلوم ہوتی ہیں اور ہمارے اندر آتی ہیں اور آنی چاہیے. اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت اچھی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک علامت ہے. آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ دونوں دو انگلیوں کی طرح آئے ہیں. آپ نے ملایا، ایسا ملا کے کہا. اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، آخر ہے، قیامت آ کے رہے گی. آپ نے اپنے آنے کو، اپنی بعثت کو، اپنی آمد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت قرار دیا. اس کے بعد یہ حدیث، 6 چیزیں ایک حدیث میں نبی نے بیان کی. کتنی؟ 6 باتیں. یہ حدیث سنیے. عن عوف بن مالک انہ قال، عوف بن مالک کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غزوہ تبوک میں. وہو فی قبۃ ادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبے میں موجود تھے جو چمڑے کا بنا ہوا تھا. ٹینٹ، چمڑے کا ایک ٹینٹ بنا ہوا تھا، ایک خیمہ بنا ہوا تھا. اردو میں چمڑے کا ایک خیمہ بنا ہوا تھا، ٹینٹ تھا، اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. عوف بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اعدد ستم بین یدی الساعہ، یاد رکھو 6 چیزیں قیامت سے پہلے آئیں گی، اسے ذہن میں رکھ لو اور گن کے رکھ لو. اعدد، گن کے رکھ لو. بین یدی الساعہ ستن، 6 باتوں کو گن کے رکھ لو. پہلی چیز اللہ کے رسول نے علامت جو بیان فرمائی، موتی،
میری موت، سبحان اللہ، میری موت قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری موت، اور آج کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اس موت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کب موت ہوئی نبی کی؟ اللہ کے رسول کی موت کب ہوئی؟ اس میں دنیا میں کسی کو شک نہیں ہے، جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نہیں تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو نبی تھے، آپ کے چاہنے والے لاکھوں تھے، تو انتقال کا جو ڈیٹ ہے اس میں کسی اندھے کو بھی شک نہیں ہے، لیکن پیدا ہونے کا جو ڈیٹ ہے اس میں ذرا شک ہے لوگوں کو۔ مرے تھے 12 ربیع الاول کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیدا 9 کو ہوئے 12 کو ہوئے اس میں شک ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، تم جو منانے جا رہے ہو کیا فائدہ ہوا میرے بھائی؟ کتنے نوجوان لاپتہ ہیں، کتنے نوجوان لاپتہ ہیں، کیا فائدہ تم نے پہنچایا؟ تم نے امت کو کیا سبق دیا ہے؟ کتنے 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کو کہاں اٹھا لیا گیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کبھی ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں آتی ہے، کبھی ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں آتی ہے۔ سوال یہی کیا جاتا ہے، مرنا تو گارنٹی ہے، 12 کو مرے ہیں، لیکن پیدا ہوئے یہ گارنٹی نہیں ہے، اور تم لوگ 12 کو ہی جشن مناتے ہو، موت پہ جشن منا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جی اتنا سوچ لیا تو سدھر جائے گا، تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سوچ لیا تو سدھر جائے گا۔ عقل کو ذرا لڑاؤ میرے بھائی، جب انتقال ہوئے تو آپ نبی تھے نا، آپ نبی تھے، آپ کے چاہنے والے لاکھوں تھے، آپ کا وہ ڈیٹ برابر سے لکھا ہوا ہے، جب پیدا ہوئے تھے تو ڈیٹ آگے پیچھے ہے۔ اور اللہ وہ علماء تو میں ان کو نہیں کہوں گا، ان کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں جو ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری موت قیامت کی ایک علامت ہے۔ جی آپ کا آنا بھی ایک علامت، اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی ایک علامت ہے۔ یہ 6 میں ایک ہو گئی۔ نبی نے عوف بن مالک سے کہا گنو، تو میرے لیے بھی گننا ہے اور آپ کو بھی گننا ہے۔ نبی نے صحابی سے کہا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس یا مقدس دونوں بول سکتے ہیں اس کو، یہ فتح ہو جائے گا۔ نبی کہہ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو نبی کی بات پر اتنا یقین تھا، نبی نے کہا اس وقت میں بیت المقدس مقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، نبی نے کہا میرے مرنے کے بعد بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ آپ نوجوانوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حضرت عمر کے زمانے میں بس 2 سال 4 مہینے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ نبی کے بعد، پھر حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، نبی نے جو کہا وہ ہو گیا ہو۔ ثم فتح بیت المقدس۔ تیسری چیز ثم موتان، یا حدیث میں بعض علماء نے موتان دونوں پڑھا ہے اس کو۔ پھر یہ چیز آئے گی، موتان آئے گی یا موتان آئے گی، یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں، اور یہ قیامت تک یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ موتان یا موتان جو نبی نے جو لفظ استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وبا کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے؟ بیماری جو پھیلتی نا، بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، ویسے تو ہماری شریعت میں وہ متعدی ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں کسی اور موقع پر۔ ایک وبا کی طرح جو بیماری آتی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی آئے گی اور یہ بھی قیامت کے قریب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کورونا میں جب مرتے تھے لوگ، رشتہ دار کو دیکھنے نہیں جاتا تھا، لاشوں کی حالت کیا تھی، ہم 100% بھلا دیے اسے، 100 کو 100 بھلا دیے ہم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے بھی نہیں اب کہ ویسی کوئی چیز آئی، ویسے کوئی حالات ہمارے اوپر سے گزرے ہیں، واپس ہم نارمل ہو چکے ہیں، ہم نے کوئی عبرت اس سے حاصل نہیں کیا۔ 25,000 صحابہ مرے، کتنے؟ نبی نے جو کہا وہ بیماری آئی، اللہ اکبر، نبی نے کہا آئی وہ، اور اس کا نام تھا طاعون امواس۔ کیا نام؟ طاعون امواس۔ ابو عبیدہ بن جراح مرے اس میں، معاذ ابن جبل مرے اس میں، 25,000 صحابہ وہ زمانے میں مرے۔ نبی نے کہا ایسی وبا آئے گی اور وہ وبا آئی۔ کتنے ہوئے؟ جمعہ مختصر ہے، 5-10 منٹ میرا وقت باقی ہے جمعہ کا، اور میں تمہارے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں تمہاری دلچسپی کا انداز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگر یہ ختم نہیں ہوا اس جمعہ میں، اگلے جمعہ پھر میں اسے جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر میں اسے ختم نہیں کر سکا تو میں جاری رکھوں گا، مگر میں وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ۔
چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سبحان اللہ اللہ اکبر، اور اس کی مثال یہ جو وبا کی اللہ کے رسول دے رہے ہیں، کعقاص الغنم، بکریوں میں ایک بیماری نبی کے زمانے میں آتی تھی، بکریوں کو، ایک بکری کو آئی، دوسرے کو، تیسرے کو، پورے ریوڑ کو آ جاتی. نبی نے کہا ایسی ہی بیماریاں آئیں گی. اللہ اکبر، ایسی ہی. اور بخاری کی حدیث ہے، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی ہے. وہ کعقاص الغنم، عقاص غنم کی طرح بیماریاں آئے گی، صحابہ کے زمانے میں آئی تھی اور دوبارہ یہ بیماریاں آتی رہیں گی. چوتھی چیز ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل ساخطا. اللہ اکبر. پھر مال بڑھ جائے گا، سب مالدار ہو جائیں گے، سب مالدار. کثرت المال، مال کی کثرت یہ قیامت کی علامت ہے. ثم استفاضة المال، مال بڑھے گا. نبی ایک مثال دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو اگر 100 دینار بھی دے دیے جائیں وہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہی رہے گا. وہ یعنی اسے کتنا بھی ملے، کتنی بھی دولت اسے ملے، وہ کبھی بھی قناعت نہیں کرے گا، بس کر کے کبھی نہیں بولے گا. اور لالچ اور ہرس، اور لالچ اور ہرس اس کے اندر بڑھتی جائے گی. بتائیے یہ زمانہ ہے نہیں ہے؟ امام پوچھے تو بول سکتے ہیں یہ ہے نہیں ہے؟ میرے رسول نے صحیح کہا نہیں کہا؟ کیسے کیسے لوگ مالدار بنے ہیں، ان کی حیثیت بھی نہیں ہے، ان کی زمینات کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں. کہاں وہ لوگ کسی زمانے میں ایک بیڑی کے لیے، سگریٹ کے لیے ہمارے پیچھے پیچھے پھرنے والے لوگ آج ارب پتی اور کروڑ پتی ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مال بڑھے گا. چوتھی علامت، پانچویں علامت، اللہ اکبر. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. سبحان اللہ. ایسے فتنے آئیں گے اس کے بعد عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، ہر گھر کے اندر جائے گا فتنہ. ہو یہ صرف عرب کے لیے نہیں. ابھی آنے سے پہلے اس حدیث کی شرح میں دنیا کے ایک بہت بڑے عالم صالح بن فوزان حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں، ان کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں. آپ کو بولنے سے پہلے کہیں میری زبان نہ پھسل جائے. وہ کہتے ہیں یہ جو فتنہ جو ہر گھر میں جائے گا، عرب ہی نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں کے اندر آج وہ زمانہ ہے. اور کہتے وہ انٹرنیٹ ہے. وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ زمانے میں میرے رسول کہہ رہے ہیں ہر گھر میں جائے گا، ہر جیب کے اندر جائے گا. وہ زمانے میں نبی نے کہا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، ہر گھر کے اندر یہ فتنہ جائے گا. ہے نہیں ہے میرے بھائی؟ آج یہ زمانہ ہے نہیں ہے؟ 5 چیزیں، عنوان میرا یہی ہے، وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں. چھٹی علامت ایک ہے اس حدیث میں، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. بتا کر میں، چونکہ حدیث ہے، حدیث بول کر میں انشاءاللہ آگے لے کر جا کر جمعہ کا مختصر خطبہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک صاحب مجھے ٹیکسٹ میسیج بھیجتے ہیں، ٹیکسٹ میں یہ لکھ کے بھیجتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جمعہ کے خطبے میں تمہیں ختم کر رہی کر کو مت بولو. کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کیا بولتے ہیں وہ؟ ان کا ہی لفظ ہے. تمہیں ٹائم جب بولتے ہیں ہم نا ایک دم سے ایسا لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ جا رہا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ مت بولیے، ہمیں ڈر شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس بات کی. چھٹی علامت جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہدنہ، ہدنۃ بینکم و بین بنی الاصفر. ایک ڈیڈ ہوگی تمہارے اور روم کے بیچ میں، ملک روم، اٹالی، ملک روم کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ سائن ہوگی. ایک معاہدہ ہوگا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کے رہیں گے، ہم دوستی کے ساتھ رہیں گے، مسلمان ان کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے ڈیڈ سائن کریں گے. مگر وہ پیٹ میں چھرا ماریں گے، وہ دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو. نبی کہہ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر، وہ دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو. مسلمان مل کے رہنا چاہے گا مگر سامنے سے کفار دھوکہ دیں گے، مجبور ہو جائے گا مسلمانوں سے لڑنے پر اور اس وقت لڑے گا. نبی نے یہ بھی کہا کتنی جماعتیں ہوں گی، ہر جماعت میں کتنے ہزار لوگ ہوں گے، کتنی ٹیمیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کر دیا. ابھی علماء کہتے ہیں یہ واقعی نہیں ہوا، باقی 5 جو علامتیں ہیں وہ واقعی ہو چکی ہیں. شاید ایک حدیث اس کے بعد میں کہہ پاؤں گا آج کے جمعہ کے لیے، اور جمعہ میں انشاءاللہ یہاں ختم. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، یہ آخری حدیث ہے آج کی جمعہ کی. من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب یہ ہوگا، ان یری الہلال قبلا، چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا. پہلے دن کا چاند جو نکلے گا
وہ ایسا لگے گا کہ وہ پہلے دن کا نہیں ہے، وہ 2 دن کا ہے. اللہ اکبر. کیسا لگے گا؟ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں تم نہ چاند دیکھنے آتا کہ جی حضرت، مجھے ایسا ہی سوال کرتے ہیں. انداز بھی یہی ہوتا ہے فون میں. چھوڑے تو اسے مجھے مار کو لٹکا کو بیچ بھی ڈالیں گا انہیں. جی تم نہ چاند دیکھنے آتا ہے کہ جی حضرت یہ 1 دن کا کہ 2 دن کا کہ چاند، یہ ایسا پوچھتے ہیں نوجوان. جی ہاں، یہ تہذیب ہے ان کے اندر، یہ تمیز ہے نوجوانوں کے اندر. جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے اسی کو بدنام کرتے ہیں. ایور الہلال قبلا، یہ رسول کہہ رہے ہیں چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا، 2 دن کا دکھے گا، حالانکہ وہ 2 دن کا نہیں 1 دن کا ہوگا. سبحان اللہ. سمجھو، اب تو سمجھو کم سے کم. ایور الہلال قبلا پہلی چیز. دوسری چیز وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، مسجد کو لوگ راستہ بنا لیں گے. بڑی مسجدیں ہوں گی، ادھر ایک روڈ ادھر ایک روڈ، ادھر سے ادھر گزرنے کے لیے دور سے جانے کے بجائے چلنے پھرنے کا راستہ بنا لیں گے. یا علماء یہ بھی کہتے ہیں مسجد کو آئیں گے لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے، مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے. یہ قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا. اور میں نکاحوں میں اکثر دیکھتا ہوں، نکاحوں کے اندر 100 200 300 400 500 لوگ آئے ہیں، 5-10 لوگ وہ تحیت المسجد پڑھتے ہیں، باقی ساری کی ساری جماعت ایسے ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. نبی نے وہ زمانے میں کہہ دیا رستہ بنا لیں گے مسجد. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، یہ چیز اہم ہے، بہت اہم ہے. میرے ایمان کو اس چیز نے بڑھایا ہے اور مجھے امید ہے آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے گی یہ چیز. اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے قریب وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، قیامت کے قریب اچانک موت زیادہ ہو جائے گی. اچانک لوگ مریں گے، نوجوان مرتے جائیں گے، کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، یہ بیمار ہے، ہٹا کٹا نوجوان اچانک مرے گا. سبحان اللہ. دکھ رہا ہے آج نظر آ رہا ہے؟ مجھے جواب دیجئے. آج نظر آ رہا ہے کیسے کیسے فٹ لوگ ہیں، کیسے نہ ان کو پیٹ ہے، نہ دور سے نظر آتے ہیں کہ بھئی آدمی کمزور ہے، اچانک دوسرے دن کی خبر ہمیں ملتی ہے یہ آدمی مر گیا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے رسول نے کہا صلی اللہ، یہ میرے رسول نے کہا ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے. ڈاکٹر جو بھی کہے، ڈاکٹر ایک ہی لفظ بولتا ہے کارڈیاک ارسٹ. کیا بولتا ہے وہ؟ اس کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کارڈیاک ارسٹ. ایسے بھی ایک جگہ ہوا ہے، ظہر میں ایک آدمی کا جنازہ آنا تھا، انتقال ہوا. امام صاحب کو بتایا گیا، مشورہ لیا گیا. امام صاحب نے کہا اسے ظہر میں مت لے کر آؤ، ان کا ایک بیٹا آنے والا، تھوڑا انتظار کر لو عصر تک. عصر میں جنازے کی نماز پڑھا لیں گے. عصر میں امام صاحب کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. کیسے؟ خود امام صاحب کی نماز جنازہ اس کے ساتھ ملا کر 2 جنازے سیم مسجد میں، ظہر میں مشورہ دے رہے ہیں، عصر میں امام صاحب کو ملا کے جنازے کی نماز پڑھائی گئی. جی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں ذرا جاگو میرے بھائی. کیا دنیا 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 کتنا بنا رہے ہو، یا رہنا نہیں ہے ہم کو. 90% علامتیں آ چکی ہیں قیامت کی، اور یہ علامت جو رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ. یہاں میں بولتا ہوں، ایک بھائی شاید آج ہیں نہیں ہیں مجھے معلوم نہیں، کل انہوں نے مجھ سے سوال کیا. ایئرپورٹ سے ایک نوجوان آ رہا تھا گاڑی میں، 2 بس کے بیچ میں وہ انتقال ہو گیا، بھیجا بھی باہر نکل گیا اس کا. پوسٹ مارٹم کر کے اس کو دیا گیا نوجوان کو. میرے سے سوال یہ کیا گیا اس کو غسل دینا ہے یا ایسے ہی پانی کے چھٹے دیکھ کے اس کو تدفین کر دیا جائے. نوجوان انتقال ہو رہے ہیں. نوجوان کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں 30 سال کا ہوں میں جیوں گا، اور آپ 60 سال کے ہیں آپ چلے جائیں گے. کوئی بھروسہ نہیں ہے. توبہ کیجیے اللہ کے لیے. اپنا قرض کسی کو دینا ہے اللہ کے لیے گھر بعد میں بنائیے، گاڑی بعد میں خریدیے. میرے باتوں کو ذہن میں رکھو. گاڑی بعد میں خریدو، گھر بعد میں بناؤ، اپنی زندگی کو بعد میں سنوارو، پہلے قرض ادا کرو. کسی بھی وقت دنیا چھوڑ سکتے ہو، کسی بھی وقت دنیا چھوڑ سکتے ہو. اس لیے میرے بھائی یہ ایک علامت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وقت ہمارا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی اس موضوع کو جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کا قرض اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نیک عمل کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، مجھے نصیحت کیجئے اور تھوڑی سی نصیحت کیجئے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے اس صحابی کو نصیحت کی، صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھ گویا کہ یہ آخری نماز ہے، تیری الوداعی نماز ہے۔ اللہ ہر نماز ہمیں ایسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اللہ خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ کی ذات پر اللہ ہمارا ایمان بڑھائے، نبی کی ذات پر اور نبی کی رسالت پر اللہ ہمارا ایمان بڑھائے۔ اللہ حساب کے لیے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان نوجوان کو اللہ سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان بھائی کو، یہ میرے دل سے دعا اور ہر جمعہ میں دعا دیتا ہوں، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ اسے توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو شرک سے بچائے، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو خبر پرستی سے بچائے، اللہ بدعات سے بچائے، اللہ چوری، زنا، غلط کاری، بد اخلاقی، اللہ سارے گناہوں سے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائے۔ اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے۔ اللہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اتنی تو دعا مانگی ہے اپنی دعاؤں میں۔ میرا کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لفظ میں نہیں کہتا ہوں، اردو اور عربی دونوں میں مانگتا ہوں، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے، اللہ اس اسٹیٹ میں اللہ تبارک و تعالی امن کو قائم رکھے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔